بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور ناموس رسالت کی توہین کے کچھ واقعات ابھی پیش آئے۔ دراصل اس سے ہمارے جذبات مجروح ہوئے اور ہمارے دل زخمی ہوئے، اور یہ ایک فطری بات ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں ساری کائنات سے بڑھ کر ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں، ایمان معتبر نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور ہم نے یعنی اہل ایمان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت دور صحابہ سے لے کر آج تک کر کے دکھائی ہے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو آپ سے جو محبت ہے وہ کسی نبی کے چاہنے والوں کو نہیں ہے۔ جیسے صحابہ چاہنے والے اہل ایمان نبی کو ملے ہیں، کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ ہم کسی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے چاہنے والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ماننے والے یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے چاہنے والے، ان کے متبعین، ان کے صحابی کہہ لیجئے، اپنی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے وادی تیہ میں بھٹک رہے ہیں، ڈامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اور اسی حال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اٹھائیے تو معلوم ہوگا کہ جب ان کو سولی پہ لٹکانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ان کو محفوظ طریقے پر اللہ نے اٹھا لیا۔ جب ان کے خلاف یہ معاملہ ہوا تو ان کے مخالف ہو جانے والوں میں سے آپ کے حواریین اور چاہنے والے بھی تھے، یہاں تک کہ انجیل میں تو یہ آیا ہے کہ بعض حواری ایسے تھے جنہوں نے اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقدس چہرے پر تھوکا، نعوذ باللہ۔ یہ ان کی تاریخ ہے۔ اب آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جان سارانہ جو واقعات محبت کے انہوں نے پیش کیے ہیں وہ دیکھیے۔ صرف ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، حضرت زید بن دثینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کو جب کفار پکڑ کے لے گئے ہیں اور تخت دار کی طرف لے جا رہے ہیں سولی پر لٹکانے کے لیے، تو ان سے کہا گیا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو محفوظ امن سے، اور تمہاری جگہ محمد عربی کو تخت دار پہ چڑھا دیا جائے؟ غالباً ابو سفیان نے کہا تھا، تو اس موقع پر حضرت زید بن دثینہ نے وہ ایمان افروز جواب دیا کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دشمن بھی دنگ رہ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم سولی پہ لٹکانے کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اس وقت اپنے گھر میں محفوظ بیٹھا رہوں اور محمد عربی کے مقدس پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ ابو سفیان نے جب یہ جواب سنا تو دنگ رہ گیا، اور اچانک اس کی زبان پر، لبوں پر، اس کے ہونٹوں پر یہ الفاظ آئے، خدا کی قسم محمد عربی کو ایسے دوست ملے ہیں، ایسے چاہنے والے ملے ہیں کہ کسی کو ایسے چاہنے والے نہیں ملے۔ ایسی محبت کر کے دکھائی۔ ہمارا دعویٰ ہے کسی نبی کو ایسے صحابی نہیں ملے، کسی پیر کو ایسے مرید نہیں ملے، کسی استاد کو ایسے شاگرد نہیں ملے، اور کسی لیڈر کو ایسے ورکرز اور ایسے کارکن نہیں ملے جو میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ کیسی محبت کر کے دکھائی، آپ کی ذات سے محبت، آپ کے نام نامی سے محبت، آپ کے اسم گرامی سے محبت، آپ کے خاندان سے محبت، آپ کے اہل بیت سے محبت، آپ کے صحابہ سے محبت، آپ کی بنات سے محبت، آپ کی بنین سے محبت، آپ کے شہر مدینہ سے محبت، مدینہ کے گلی کوچوں سے محبت، مدینہ کے مور و مار سے محبت، مدینہ کی گلیوں میں گزرنے والے کتوں سے محبت، بلکہ ان کتوں سے اپنے کو بدتر سمجھنے والے اور نبی کی گلی کے کتوں کو اپنے سے اچھا سمجھنے والے، ایسی محبت، آپ کی سواری سے محبت، آپ کے بالوں سے محبت، آپ کے دانتوں سے محبت، حتیٰ کہ آپ کے تھوک سے محبت، ایسی محبت
شاید ہی کسی کی تاریخ میں ملے، کسی چاہنے والوں کی تاریخ میں، محبوب اور محبین کی تاریخ میں۔ آپ کے نام نامی پر اپنے بچوں کا اور ذریت کا نام رکھنے والے، آپ عیسائی دنیا میں چلے جائیے، اب یہودی دنیا میں چلے، جہاں ان کی اکثریت ہے، ان کی اکثریت والے علاقے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنے نبیوں سے محبت ہوگی، لیکن ان کے اکثریت والے علاقوں میں آپ کو موسیٰ اور عیسیٰ کے نام کے لوگ اتنے نہیں ملیں گے جتنے محمد عربی کے نام کے ملیں گے۔ بعض مؤلفین نے، مصنفین نے باقاعدہ الگ سے ایسی کتابیں لکھی ہیں جس میں صرف محمد نام کے محدثین، مفسرین یا صحابہ کا تذکرہ ہے۔ المحمدون من الصحابہ، المحمدون من الشعراء، المحمدون من الادباء، اور آج تک یہ سلسلہ قائم ہے۔ کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے، 5 اولاد ہے، 5 کا نام محمد، محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث، محمد رابع، محمد خامس۔ ایسی لازوال عشق و محبت کی داستان کسی اور تاریخ میں، کسی نبی کے چاہنے والوں کی تاریخ میں آپ کو نظر نہیں آئے۔ ایک علاقہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ہے، اس علاقے میں یہ ایک قبرستان ہے جس کے وقف کرنے والے نے یہ شرط رکھی تھی کہ اس میں وہ دفن ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اور وہ محدث ہوگا، مفسر ہوگا، قرآن و حدیث کی تفسیر کرنے والا ہوگا، اس شرط کے ساتھ جو مشروط ہوگا، اس صفت کے ساتھ جو موصوف ہوگا، وہ یہاں دفن کیا جائے گا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اس قبرستان میں دفن ہونے والے 400 لوگ ایسے ہیں جن کا نام محمد ہے اور جن کی خدمت قرآن و حدیث تھی۔ یہی محبت کی وہ چیزیں ہیں جب دنیا کے سامنے آتی ہیں، یہ عقیدت، یہ رشتہ، یہ رابطہ جو نبی سے ان کے چاہنے والوں کا ہے، اس کے بارے میں جب سنتے ہیں تو دنیا اندر سے پریشان ہوتی ہے۔ یہ گستاخی کے واقعات اسی اندر کے عناد اور بغض کا اظہار ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے اس میں محمد کو مٹا دیں اور محمد کے محبین کے دلوں سے محمد کی محبت کو کھرچ کر نکال دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ چاند پر تھوکنے والوں کا خود کا نقصان ہوگا، چاند کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ محمد کے مٹانے کا، نام کے، کام کے، پروگرام کے مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، مٹ گئے ہیں، مٹتے رہے ہیں اور آئندہ بھی مٹ جائیں گے، اور محمد عربی کا نام اسی طرح چمکتا رہے گا، کام آگے بڑھتا رہے گا، پیغام دنیا تک پہنچتا رہے گا، اور ایک دن وہ آئے گا جو اللہ نے فرمایا ان شانیک والابتر، یہ سب کے سب رسوا ہوں گے اور یہ سب ناکام ہوں گے، اور آپ کا پیغام جو ہے وہ غالب آ کے رہے گا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کچھ بھی کر لیں، اتمام نور کا یہ واقعہ پیش آنے والا ہے۔ ظلمتوں کو، اندھیروں کو، تاریکیوں کو جو پریشانی ہے وہ اسی کی ہے کہ محمد عربی کے پیغام کا نور اب چمکنے والا ہے، شریعت محمدیہ کا آفتاب اب روشن ہونے والا ہے۔ دنیا آج سارے ازموں سے پریشان ہو گئی ہے۔ جو باطل نظام نے ان کے سامنے زندگی گزارنے کا نظام پیش کیا تھا، وہ ان کے مسائل کو حل نہیں کر پا رہا ہے، وہ ان کی پریشانیوں کو حل نہیں کر پا رہا ہے، اور اب نگاہ جو اٹھ رہی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کے لائے ہوئے دین کی طرف، ان کی پیش کی ہوئی شریعت کی طرف اٹھ رہی ہے، اور یہ شیطانی اور دجالی نظام کو اور شیطانی کارندوں کو کبھی بھی پسند نہیں ہے، اس کی طرف سے نظر ہٹانا چاہتے ہیں اس طرح کے واقعات کر کے، لیکن اس میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف کوششیں اس لیے ہو رہی ہے کہ اب آئندہ آنے والا دور وہ محمد عربی کے پیغام کا دور ہے، وہ محمد عربی کے نظام کے غالب آنے کا دور ہے، وہ محمد عربی کے چاہنے والوں کے دنیا پر غلبے کا دور ہے، اور یہ ہر دنیا کی حقیقت سے، تاریخ سے اور نظاموں سے اور تہذیبوں سے واقفیت رکھنے والا محسوس کرے گا اور اس کے علم میں ہوگا۔ یہ بے چینی، بیتابی اسی طرح کی ہے جس طرح کی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ انہوں نے یہ بیان کیا ایک شعر کے انداز میں کہ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گرا خوابی۔ جب رات کا حصہ ختم ہونے والا ہوتا ہے اور صبح روشن طلوع ہونے والی ہوتی ہے نا، تو ستارے بہت زیادہ چمکتے ہیں، اب ایسا لگے گا کہ وہی غالب آ جائیں گے،
اور وہی باقی رہیں گے، لیکن وہ اس بات ان کا اس طرح بے چین ہونا اور اس طرح غالب آنے کی کوشش کرنا، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ افق سے آفتاب طلوع ہونے والا ہے، روشن ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ محمد عربی کے دین کا آفتاب عالم تاب پوری دنیا کو روشن کرنے والا ہے، اور اگلا دور اس کا آنے والا ہے۔ اسی کی بے چینی ہے جو اس طرح کے واقعات کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کے واقعات سے نہ وہ ہمیں دین سے دور کر سکتے ہیں، نہ ایمان سے محروم کر سکتے ہیں، اور نہ محمد عربی کی محبت کا چراغ ہمارے دلوں میں روشن ہے اس کو گل کر سکتے ہیں، اس کو بجھا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ انشاءاللہ یہ محبت کا چراغ یوں ہی فروزہ رہے گا، روشن رہے گا، اور محمد کے چاہنے والے جو ناموس رسالت کی خاطر قربانیاں پیش کر رہے ہیں، یہ خون رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ دھرتی پر پڑنے والا خون انقلاب کا پیش خیمہ ہوگا، غلبہ دین محمدی کا پیش خیمہ ہوگا۔ وہ دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ عالم معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔